یہ بھی ہونی چاہیے، کمیٹیوں کی تشکیل جو ہے اس کی حیت، اس کی نوعیت صحیح ہونی چاہیے. مگر یہ آپ بتائیں کہ جو لوگ اس طرح کی بہی معنی اور یوں سمجھیے کہ درندگی والے جو ہیں کام کرتے ہیں تو ان سے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے رضا رومی صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم ان کی بات سنتے ہیں وہ کچھ کہیں، ان کی بات سنتے ہیں کچھ کہتے ہیں، حقائق دیکھتے ہیں کچھ اور نظر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس بات پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی نا کہ آپ لوگوں کی گردنیں کاٹیں، آپ اس طرح لاشوں کی بے حرمتی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دیکھیے یہ ایک وحشت ہے، یہ ایک درندگی ہے، یہ خوف پھیلانے کی ایک طریقہ ہے. رضا رومی صاحب ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کے اندر ڈر آ جائے، خوف آ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے، یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے، اس سے لوگوں میں خوف نہیں آیا، اس سے لوگوں میں نفرت آئی ہے. میں یہی آپ سے کہنے لگا تھا کہ دیکھیے آپ دینی حلقے جو ہے نا وہ پچھلے 50-60 سال سے آپ نے کہا کہ اسلام خطرے میں ہے، ہر بات پہ آپ کیونکہ وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے شیوڈ لوگ جو ہیں مغربی لباس پہن کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین بھی خطرے میں ہے، کیونکہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کہیں خدا نہ خواستہ دین سے متنفر نہ ہو جائے. اگر وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے نام کے اوپر لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، درندگی کی جاتی ہے، تو پھر یہ تو اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے. یہ تو شریعت کا جو ٹرم ہے، جو لفظ ہے، یہ اس کو بھی خدا نہ خواستہ پامال کرنے کی کوشش ہے. دیکھیے نا، گزارش یہ ہے رضا رومی صاحب، یہ ہم نے بڑا عجیب ایک اصطلاح نکال لی ہے کہ کس کی شریعت ہوگی. بریلوی کی ہوگی، دیوبندی کی ہوگی، اہل حدیث کی ہوگی، طالبان کی ہوگی، سمیع الحق صاحب کی ہوگی، نورانی صاحب کی ہوگی. بھئی شریعت تو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. شریعت تو وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے اور خلفائے راشدین نے اپنے دور میں اس کو نافذ کر کے دکھایا ہے. ہم جب مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کیلاش کے غیر مسلموں کو یا اسماعیلیوں کو دھمکیاں دے گا، کوئی چرچوں کو اڑا دے گا، یہ نہیں ہے. وہاں پر تو مسلمان سے زیادہ غیر مسلم کے حق کا تحفظ. چلیے ہمیں ابھی شاید ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے اور یہ اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. میں بریک کے بعد آپ سے انہی جو سوالات، جو میرے خیال سے میرے پاس بھی سوال ہیں، جو ناظرین کے ذہن میں بھی مشکل آج کل جو حالات میں ان کے جو آ رہی ہے، جو بھی تشویش پاکستان کے بارے میں، وہ میں اس پر آپ سے مزید پوچھوں گا. ناظرین ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ کہیں مت جائیے گا اور خبر سے آگے پر ٹیون رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور ہماری گفتگو جاری تھی حافظ طاہر اشرفی صاحب سے، اور جو شریعت کے بارے میں اور جو اس وقت ابہام اور کنفیوژن پاکستان میں پھیل چکی ہے. 60 سال کے بعد بھی ہم اس چیز کا تعین نہیں کر سکے کہ ہمیں کیسی ریاست ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اس ملک کو کیسے یہاں پر حاکمیت فراہم کرنی چاہیے. تو حافظ صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں جس طرح کی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور خلفائے راشدین نے نافذ کیا اسلام کو، تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک وہ ریاست تھی مدینہ کا جس کا آپ لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں ہمیں، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سیکھا ہے، آپ ہی لوگوں سے سیکھتے ہیں. اور ایک آج کی ریاست ہے وہاں پر جو ہاؤس آف سعود یا سعودی بادشاہت جو ہے اس وقت جو قائم ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ چلیے وہ تو جو کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے، وہ ایک آزاد ملک ہے، سوورن ملک ہے، لیکن پاکستان میں جو ان کا رول ہے، دیکھیں یہ بھی تو ایک بہت بڑی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر گفتگو اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ یہاں پر نہ صرف اپنے فنڈز دیتے ہیں، نظریہ اپنا اس کا پرچار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری جو داخلی سیاست ہے اس میں بھی وہ ایک بہت ہی کلیدی کردار دکھائی دیتے ہیں. رضا رومی صاحب وہ کوئی آپ کو آگے یہ تو نہیں دعوت دیتے نا کہ آپ ان کو پاکستانی سیاسی امور میں جو ہے دخل ہونے کی دعوت دیں. اچھا، آپ ان کو بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں. صحیح ہے. آپ ان سے اپیلیں کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں. یعنی کہ میاں صاحب کو بات بھیجنا ہے، میاں صاحب ہوں یا مشرف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو کہتے ہیں تو وہ آتے ہیں نا. یہاں تو لوگ امام کعبہ سے درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں جناب ٹکٹیں لے دیں MNA MPA کی. یعنی وہ مجھے خود امام کعبہ نے بتایا. اچھا. اور میاں صاحب نے ایک شخص کو ٹکٹ دیتے ہوئے کہا کہ اس کی سفارش مجھے امام کعبہ نے کی. یہ تو اب آپ بتائیں، تو پھر میں کیا کروں اس میں، جب آپ خود جا کے انہیں کہتے ہیں کہ آئیے جناب
تو وہ پھر لازمی بات ہے جب وہ آئیں گے تو پھر یہاں سے بندہ بھی لے جائیں گے تو پھر ان کے لازمی بات ہے ان کے مفادات بھی ہوں گے. اچھا میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ مجھے ابھی آپ نے دیکھا کہ بڑے ہائی لیول کے دورے ہوئے, سعودی شہزادے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور ضیافتیں ہوئیں اور بڑے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال بھی کیا گیا, اعلامیے جاری ہوئے, اور اب ایک یہ تاثر اس وقت عام ہو گیا ہے کہ پاکستان نے غالباً سعودی عربیہ سے کوئی معاہدہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے طالبان کو شام میں بھیجا جائے تاکہ وہ جا کے حافظ الاسد کا دھڑن تختہ کرتے ہیں. یہ بات نہیں, میرا نہیں خیال رومی صاحب, وہاں اتنے عرب موجود ہیں, وہاں آپ کو پتہ ہے یورپین کنٹریز کے جو ہیں 700 سے زیادہ مجاہدین وہاں موجود ہیں, اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں, دونوں طرف جا رہے ہیں, حافظ اسد کی مدد کے لیے, بشار الاسد کی مدد کے لیے بھی جا رہے ہیں, دوسری طرف بھی جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عربیہ یہاں آئے گا اور وہ یہاں حکومت سے کہے گا کہ جناب سانو ذرا اپنے فوجی دیو, یہ میرا نہیں خیال ہے اس لیول کی فوجی نہیں دے رہے. فوجی تو دیکھو نا, فوجی تو پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے, لکھت پڑھت ہوتی ہے, قانونی کاروائی ہوتی ہے. آج کے اس دور میں رضا رومی صاحب مجھے بتایا, جب آپ جیسے ماشاءاللہ صحافی جو ہیں وہ ہر وقت 24 آور آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں, اس طرح ممکن نہیں ہے. اصل میں ہم نے پہلے بھی تو کیا نا حافظ صاحب, ہم نے دیکھے نا وہ افغانستان سے جو آئے انہوں نے نصیب بھیجا تھا کشمیر جاؤ, انڈیا تو ٹھیک کرو. کشمیر تو ہمارا مسئلہ ہے نا انڈیا کے ساتھ, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی سعودی عرب, میں آپ کو ایک سعودی ذہنیت بتا دوں, سعودی قوم, سعودی حکومت, سعودی حکام, وہ پاکستان کے ساتھ ایک قومی سطح پہ رابطہ رکھتے ہیں. اچھا میں اس سے پہلے کہ اقبال حیدر صاحب لاہور سے ہیں لائن پر, جناب اقبال صاحب کیا کہیں گے, کوئی سوال آپ کا یا کامنٹ؟ جی السلام علیکم. جی پہلے تو مولوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے کومنٹس دیتے ہیں اپنے طالبان اور مذاکرات کے بارے میں, اور میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ٹی وی پہ عجیب و غریب قسم کے بیان دیتے ہیں, جیسے الطاف حسین کہتے ہیں جی وہ قابض ہو جائیں گے. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسی باتیں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ایٹم بم چلا سکتے ہیں وہ تب اپنا. چلے جی, تھینک یو اقبال صاحب, آپ کی مہربانی. حافظ صاحب آپ کو تو ایک ووٹ بھی مل گیا جناب لاہور میں, آپ کے بڑے پرستار لگتا ہے یہاں پہ. لیکن میں ان سے کہوں گا کہ ایٹم بم ہم نے اپنے لوگوں پہ چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا, اب اللہ نہ کرے ایٹم بم نہ چلے کہیں پر بھی, انسانیت جو ہے ساری ہے. بالکل. تو جو میں عرض کر رہا تھا نا رومی صاحب, سعودی ذہنیت کیا بات کر رہے تھے, ہم اس سے پہ آ رہے ہیں. اس میں دیکھیں زرداری صاحب کے دور میں اتنے گرم جوشی والے تعلقات نہیں تھے, لیکن پھر بھی جب سیلاب آیا, دوسرے معاملات ہوئے, تو سعودیہ نے اسی طرح آپ کی مدد کی جس طرح باقی ایام میں ہے. لیکن میاں صاحب کی آمد کے بعد کچھ تھوڑا سا محبت پیار زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو بڑے یارانے اور دوستانے, اور اب اس کا اللہ کرے کہ قوم کو فائدہ ہو, جی پاکستانی قوم کو فائدہ ہو. مجھے تو قوم کا فائدہ تو پتہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جنرل مشرف کو فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں جو انٹیلیجنس چیف جنہوں نے جنرل مشرف کے دور میں آ کر نواز شریف صاحب کا جو ایک سو کالڈ معاہدہ تھا ان کو سعودی عربیہ بھیجنے کا, وہ لہرایا تھا کاغذ, میرے خیال سے ان کا نام تھا مکرن بن نائف, مکرن بن عبدالعزیز, مکرن بن عبدالعزیز سوری, اور اب ان کو تبدیل کر دیا. وہ تو چلے گئے جی, اب بندر بن سلطان تھے وہ بھی, اب تو محمد بن نائف آ گئے. اور ظاہری بات ہے اس میں میاں صاحب کی کوئی نہ آپ کا خیال ہے کہ میاں صاحب, میں آپ سے یہی تو پوچھا کہ میاں صاحب نے کیا ہوگا کہ بندہ جڑا نا ٹھیک نہیں ہے, دیکھو نا یہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے جواب تھا نا, دیکھیں میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی, میرے نزدیک یہ بڑی اچھی انہوں نے موو کی ہے, کیونکہ جو محمد بن نائف ہیں جن کے جو والد تھے امیر نائف, وہ وزیر داخلہ تھے, یہ ڈپٹی وزیر داخلہ تھے, اور انہوں نے دیکھیں ہمارے ہاں اور ان کے ہاں فرق جو ہے کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو بڑی محنت کی ہے جی, اور وہ واپس اس طرف لے کے گئے ہیں جس کی وجہ سے آج امن سکون ہے سعودی عرب. اور بڑا سخت وہاں پر کاروائی ہوتی ہے دہشت گردی کے واقعات. دیکھیں ان کو ایک نوجوان نے فون کیا یمن سے کہ جی میں آنا چاہتا ہوں, سرنڈر کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا آ جاؤ, اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. چلے جی, اٹک سے کال آ گئی ہے, فرت علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. فرت علی کیا کہیں گے؟ سر میں مولانا طاہر رشوی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے نظام تعلیم میں کون سی کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے, اگر یہ اس بارے میں کچھ. بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے.
بہت اچھا سوال یہ ہے. بڑا اچھا سوال. آپ اس کا جواب بھی دیجیے گا, اس کے ساتھ اس پہ تو میں آپ کے ساتھ ایک پورا بالکل انشاءاللہ. لیکن بہرحال مختصر سا ایک جواب دیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام تعلیم میں بین المسالک بین المذاہب ہم مانگی اور بنیادی اسلامی تعلیمات یہ معلوم ہونی چاہیے ہمارے طالب علم کو, تاکہ وہ کسی کے ہاتھوں یرغمال نہ بنے دین کے نام پر. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی حافظ صاحب. کبھی کبھی تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری باتیں ہوتی ہیں, تو آپ نے تو سارا نہیں, آپ تو ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں. ہمیں تو خطرہ ہو رہا ہے آپ سے کہ یہ کہ آپ جیسے پروگریسو جو عالم ہیں, اگر وہ ان کا خیر اچھی بات ہے, آپ جیسے اور ہو جائیں, میں کہتا ہوں 8-10 تو پاکستان کی ہم آپ کو مولوی بنانا چاہتے ہیں رضا رومی صاحب. چلیے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے اس شو کے بعد. لیکن آپ نے بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی اور فرقہ واریت کی آپ نے بات کی. دیکھیں سعودی عرب کی ہم بات کر رہے تھے, ان کو ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, دیکھیں ایران سے جو ان کا ایک تحت الشعور میں ایک obsession ہے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا, کہ بس ایران دا کھٹکا لگ گیا ہے, کیونکہ ایران کی آبادی کے بعد پاکستان میں جو شیعہ مسلمانوں کی آبادی سب سے بڑی ہے. اور وہ بعض لوگوں کا یہ کہنا, دیکھیے میں بھی کبھی کبھی لکھتا ہوں ایسی باتیں, کہتا ہوں کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پل, ایک ڈھال بن سکتا ہے, کیونکہ ایران کا جو انقلاب کے بعد اثر و نفوذ انہوں نے بڑھایا, ایران نے بھی بڑھایا ہے, وہ ظاہری بات ہے, وہ دونوں طرف سے بچی تعلیم. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پوری جنگ میں, اس پوری ایران اور سعودی عربیہ کی جنگ میں ہم پس رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا کی اور ایران کی جنگ میں ٹھیک یہ جو خوف ہے نا, یہ پوری عرب دنیا میں ہے. جی, اور ایران کرتا بھی رہتا ہے ہلکی پھلکی موسیقی اپنے معاملات کے ساتھ, یہ پوری عرب دنیا میں ہے. میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 3 سال سے رضا رومی صاحب سعودی عرب نے ایسی کسی تنظیم کی پاکستان کے اندر مدد نہیں, انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا. ان کا ہے کہ مساجد بنانا, مدارس کی مدد, لیکن وہ ایک سسٹم ہے, آپ کی گورنمنٹ این او سی دے تو مال آ سکتا ہے, اس کے بغیر مال نہیں آ سکتا. چلیے یہ آپ نے بات جو ہے, میں اس پر آپ سے بات کرتا ہوں بریک کے فوراً بعد, کیونکہ ناظرین ہمیں بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف, اور واپس آ کر ہم حافظ صاحب سے مزید بات کریں گے, اور میں ان سے کچھ سخت سوالات بھی اب کروں گا, اور آپ دیکھتے رہیے اور جائیے گا مت کہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور خبر سے آگے جاری ہے. حافظ طاہر اشرفی آج انہوں نے جوائن کیا ہمارے شو کو, اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے مختلف امور پر. جو ہماری آخری بات ہو رہی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ سعودی عربیہ کا, میں ان سے یہ بحث کر رہا تھا کہ سعودی عربیہ پاکستان میں انتہا پسند جو گروپ ہیں جو ان کو وہ فائنانس کرتا ہے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کرتا, پچھلے 3 سال میں کچھ نہیں کیا. بڑھتے ہیں حافظ صاحب. پہلے بھی نہیں کیا ہوگا, اگر کیا ہے کوئی ثبوت لے آئے نا. میں نے آپ کی دیکھے نا, میں نے چونکہ صحافیانہ انداز سے آپ کی بات کو ایسا مروڑا کہ میں نے کہا ذرا اپنی گل میں کرنا. یہی تو بات ہے. لیکن دیکھیں حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تاثر تو ہے نا, لشکر جنگوی ایک تنظیم ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ناظرین بھی جانتے ہیں, اور یہ پاکستان میں زبان عام پر ہے کہ سعودی عربیہ سے ان کو ڈائریکٹ امداد ملتی ہے. آج تک رومی صاحب کبھی مجھے کوئی شواہد تو دے دینا جی. میں آج بھی پروگرام میں اس میں کہہ رہا ہوں, اور کوئی شواہد تو دے دیں, کوئی لے آئیں چیز. اگر کوئی دیکھیں سعودی عربیہ میں کوئی سنی ہے اور وہ پیسے دیتا ہے تو اس کا سعودی گورنمنٹ سے کیا تعلق ہوگا؟ یعنی پرائیویٹ ڈونیشن, پرائیویٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی میں تردید نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی گورنمنٹ دے رہی ہے تو اس کی آج تک کوئی شواہد نہیں ہمارے ساتھ. لیکن دیکھیں نا حافظ صاحب, آپ نے بات کی سعودی نظام کی, پہلے آپ نے کہا کہ جس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں انتہا پسندوں کے, تو بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے یہاں تو کچھ ہونے نہیں دیتے, خون خرابہ, کوئی بندہ وہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لگا دیتے ہیں, تو ہمارے یہاں پھر پرائیویٹ لوگ بھی کیوں دیں؟ نہیں, اب یہ دیکھیے نا, میں اگر سعودی عربیہ میں کام کرتا ہوں اور آپ میرے پاس آئے ہیں اور میں نے آپ کو چندہ دے دیا یا آپ نے مجھے دے دیا ہے, تو اس کا تو سعودی گورنمنٹ کو نہیں پتا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپس میں. دوسری بات ہے جو وزیر اعظم نواز شریف نے کہی تھی کہ اپنا گھر صاف کرو. ہم اپنا گھر صاف نہیں کرتے, کبھی دائیں چل پڑتے ہیں, کبھی بائیں چل پڑتے ہیں. اپنے گھر کو صاف کرنا ہوگا. یہاں نہ کوئی سعودی پیسہ دے, نہ کوئی ایرانی پیسہ دے, نہ کوئی بحرینی پیسہ دے, ہم اپنے گھر کو دیکھیں, وہ تو ہم دیکھتے نہیں. لیکن ہمارا گھر کیسے صاف ہوگا جب تک سوچ ہی ہماری ابھی تک جو ہے اس میں کنفیوژن اور ابہام کے. پاکستان میں دیکھیں نا, اب یہ نیا ٹینٹا کھڑا ہو گیا, یہ خیر پرانا ٹینٹا ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ جناب اسلامی نہیں ہے. آج رضا رومی صاحب میں اس معاملے کو فائنل کرنا, بالکل, میں آج یہ کچھ دستاویز لایا ہوں اچھا, جو شیخ الحدیث حضرت مولانا
عبدالحق رحمہ اللہ کی تقریریں ہیں پارلیمنٹ میں، اور یہ شیخ عبدالحق ذرا ان کا تھوڑا جو مولانا سمیع الحق صاحب کے والد ہیں، اچھا، اور جتنے حقانی آپ سنتے ہیں حسین حقانی صاحب کے علاوہ ٹھیک ہے، جو آپ کے دوست ہیں، جی، وہ سارے کے سارے اس مدرسے کے طالب علم ہیں، اور اس مدرسے کے یعنی کہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، اور کوڑا خٹک جہاں سے حقانی گروپ والا بھی سارا جو لوگ ٹرین ہو کے 3 بار مولانا عبدالحق صاحب قومی اسمبلی میں آئے، اچھا، اور سن 80 سے لے کر اب تک مولانا سمیع الحق صاحب شورا میں بھی تھے، سینٹ میں بھی تھے، شریعت بل انہوں نے پیش کیا، اور طالبانی کمیٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو مولانا عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کی بنیاد کوئی لسانی یا قومی چیز نہیں، نہ کوئی علاقائی ثقافت ہے، بلکہ اس کی بنیاد وہی ہے جسے ہم لا الہ الا اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آئین اسلامی آئین کہلاتا ہے۔ یہ ان کی قومی اسمبلی کی تقریر ہے، بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اب مسئلہ یہ ہے یہ مولانا عبدالحق صاحب کی قومی اسمبلی میں تقریر ہے، وہ کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آئین اسلامی آئین کہلاتا ہے، اور تیسری بات یہ بڑی اہم بات ہے رضا رومی صاحب، کہ ہم نے بار بار اس اسلامی آئین اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے۔ ٹھیک، بھائی یعنی کہ آئین سے وفاداری کی قسم کھائی ہے۔ میں اگر کیمرہ دکھا سکے تو میں یہ ڈاکومنٹ بھی دکھا رہا ہوں۔ ہم یہ جناب بالکل یہ دکھائیں گے بھی، بار بار یہ آپ نے بڑی اچھی چیز نکال کے لائے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ تحقیق کرتے ہیں، مگر ہمیں لیا سے کالر نے جوائن کیا ہے، پہلے ان کی بات سن لیں۔ جناب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا، غالباً وہ کوئی تکنیکی مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ آپ نے بڑی اچھی دستاویز دی کہ اس کی روح سے یہ جو دیکھیے نا دارالعلوم حقانیہ جو ہے، اس کا طالبان کی کریشن میں بھی بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے سوچ کے وجہ، نہ صرف میں آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں، آن آپریشنل ٹریننگ نہیں، وہ تو پتہ نہیں کوئی اور لوگ کرتے ہیں، ان کا ذکر بعد میں کریں گے، آپ کے دوست ہیں، وہ سب ہمارے دوست ہیں بھائی۔ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے، یہ پلٹا کہاں سے آ گیا، یہ جو سوچ، اگر یہ حقانی نیٹ ورک والے یا حقانی مدرسے والے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی آئین اسلامی ہے، ہم نے قسم کھا لی ہے وفاداری کی، اور آج جو ان کے آگے سے بچے ہیں یا جو فالورز ہیں، طالب علم ہیں، طالبان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ غیر شرعی ہے۔ اصل میں رومی صاحب ہوا یہ ہے کہ 2000 کے بعد جو ہماری سٹیٹ پالیسی تھی نا، اس نے کوئی رخ اختیار نہیں کیا۔ ٹھیک، اور دیکھیے اس ملک کے اندر یہ کہنا کہ یہاں جہادی تحریکیں نہیں تھی، یہاں جہادی لوگ نہیں تھے، یہ بڑا غلط ہوگا۔ 100 سال سے تھی۔ جب آپ نے جہادی تحریکوں کو بین کر دیا تو ان نوجوانوں کو کوئی رستہ باقی نہ رہا، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے جنہیں ہم تکفیری کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب میں یہاں پہ رکیں گے، پشاور سے نوید احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید کیا کہیں گے؟ جی نوید صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ارے یہ کوئی تکنیکی مسئلہ ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ تکفیریوں نے ہماری لائن کاٹ دی۔ اچھا آگے چلیے۔ یہ پتہ نہیں تکفیریوں نے کاٹی ہے یا امریکیوں نے کاٹ دیا، وہ بھی نہیں چاہتے بات پوری صحیح طرح سے پہنچتے۔ رومی صاحب آپ کے دوست بھی بڑے تیز ہیں۔ چلو سارے میرے دوست ہو گیا جو امریکی یہودی۔ اچھا آگے تو آگے بتائیے۔ اصل میں میرا خیال، میں نے جو دیکھا ہے کہ جب ان کی ڈائریکشن نہیں رہی، وہ گھرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے خود مولانا جلال الدین حقانی جو کہ ایک آئیڈیل ہے اس خطے میں مجاہدین کے، ان کو مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کر کئی گھنٹے روتے دیکھا ہے۔ اچھا قبر کے ساتھ؟ قبر کے ساتھ تو اتنی محبت، اتنا یعنی لیکن آپ کے مسلک میں تو قبروں کے ہم قبروں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نہیں وہ تو قبروں کے ہم فاتحہ کے قائل ہیں بابا، قبر والے کو ہم اشارے ثواب کے قائل ہیں۔ یہی تو پرابلم ہے آپ کی کہ آپ ہمارے بارے میں بڑی غلط فہمیاں لیے بیٹھے ہوئے ہیں رومی صاحب۔ اچھا چلے آگے وہ آئین کی بات کریں۔ ہاں تو دیکھیے یہ آج میں اس لیے لایا تاکہ ایک بات کلیئر ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے کسی بھی عالم سے، کسی بھی مولوی سے، کسی بھی محقق سے، مولانا شاہ احمد نورانی، مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق، یہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، زیادہ تقوی والے تھے، زیادہ علم والے تھے، اور یہ 73 کے آئین کے بنانے میں ساری مذہبی بانی تھے، سب کے دستخط ہے، سب موجود ہے۔ میں کیسے آج مان لوں، بڑی معذرت کے ساتھ میں آج کیسے مان لوں کہ میرے وہ بزرگ جو تھے ان کو غلط فہمی ہو گئی، اور آج کے میرے کسی دوست کو، بھائی کو، بزرگ کو جو ہے وہ خوش فہمی ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس آئین کو نہ مانیں
تو پھر آپ نے قادیانیوں کو یہاں غیر مسلم قرار دیا، وہ کہاں آپ لے جائیں گے؟ آپ نے حدود و قصاص کا یہاں معاملہ ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، اسلامی نظریاتی یہ ہم احمدیوں یا قادیانیوں، آپ قادیانی کہہ رہے ہیں، ہم لوگ احمدی کہتے ہیں، ہم اس پہ بھی ایک شو کریں گے الگ سے، بالکل کریں گے۔ لیکن میں ابھی تو اب بات یہ ہے کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں، آپ نے یہ نکال کے کہا کہ یہ خود کہتے رہے ہیں کہ جی آئین اسلامی ہے، ان کی تقریر ہے قومی اسمبلی کی، تو سوال یہ ہے کہ ان کے جو آگے جو ان کے پیروکار ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے، کون سمجھائے گا؟ نا اب یہ بات واضح ہو رہی ہے، کیا مولانا سمیع الحق صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ مولانا سمیع الحق تو دیکھیں اختلاف کیا، میرا خیال ہے جو ایک کنفیوژن ہے وہ ہمیں دور کرنی چاہیے لوگوں کی، کہ ہمارا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ آئین قرآن و سنت کے تابع ہے۔ تو اب جو بحث کرنے والے ہیں، میں معلوم چاہتا ہوں ولی محمد صاحب نے کوئٹہ سے جوائن کیا ہے، جناب ولی صاحب۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ہمارا عرض یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہے وہ تو انبیاء کی وراثت میں ہے، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ الطاف حسین بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے فوجیوں کے ساتھ ہے، ہم قوم کے ساتھ ہے، تو ہم الطاف سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے امریکیوں کے خلاف، ڈرون حملوں کے خلاف آپ کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم الطاف بھائی سے یہ سوال پوچھیں گے بریک کے پہ جب آئیں گے تو حافظ صاحب کوئکلی بات ختم کر لیں پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آئین پاکستان پہ اب یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے، قانون میں بہت ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس جد و جہد میں ایک پرامن جد و جہد میں ہم سب کو شریک ہونا چاہیے۔ قوانین میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ ایک شخص کو عمر قید بھی دے دیتے ہیں، پھر اسے پھانسی بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں، دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، لیکن میں یہ اب آپ سے عرض یہ کروں گا کہ ان کو سمجھائے گا کون؟ آپ کے روابط ہیں تحریک طالبان پاکستان سے؟ دیکھیے سر، تحریک طالبان پاکستان میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اب یہ ایک بحث شروع ہوئی، میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی، اب جب علماء اسلام کا موقف سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی حمید اللہ جان صاحب، یہ بھی جو علماء کنونشن ہوا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے جی، کہ جن کو خود طالبان نے مقرر کیا تھا جو مذاکرات کے لیے، اور وہ نہیں گئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں آئین پاکستان کے تحت جد و جہد کر کے اس ملک میں نظام اسلام آئے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ بحث ختم ہو جائے، ہمیں بالکل اس بات کو بڑھائیں گے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، آپ کہیں مت جائیے گا۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے شو پہ موجود ہیں اور بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں، آج انکشافات کر رہے ہیں، واپس آئیے گا ضرور۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حافظ طاہر اشرفی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو حافظ صاحب، ہم بات کر رہے تھے پہلے آپ یہ ساری آئین کی حوالے سے، اور اب مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی اور یہ جو آپ نے شواہد پیش کیے، اب یہ بات کسی طرح ٹی ٹی پی کے تک بھی ان کو انشاءاللہ پہنچے گی جی۔ ہمارا کام ہے اب محنت کرنا، اپنی بات پہنچانا، انشاءاللہ اثر بھی ہوگا۔ چونکہ آپ نے پوری دنیا کو میرا دوست کہہ دیا، اس لیے میں کہوں گا کہ وہاں بھی آپ کے کوئی نہ کوئی دوست ہوں گے، ان کو بھی ذرا یہ کاغذات کی فوٹو کاپی بھیجنا۔ میرا خیال ہے وہ آپ تلاش کریں گے اس پروگرام کے بعد۔ چلے انشاءاللہ۔ تو ہمیں ایک لائیو کالر نے جوائن کیا ہے، جناب شہریار ہیں غالباً لاہور سے۔ جی شہریار، آپ لائن پر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر طالبان کے خلاف کوئی فل اسکیل آپریشن کیا جاتا ہے تو کیا ان کے جو بھائی ہیں لشکر زنگی والے، کیا یہ پنجاب میں اس کا ریٹیلیٹری اٹیکس کریں گے؟ کیا ان کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ چلیے، بہت شکریہ شہریار، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے، جو خطرہ میرے خیال سے میاں صاحبان کو بھی لاحق ہے۔ کیوں جی حافظ صاحب بتائیے؟ طالبان کی بات کر رہے ہیں نا، ان میں سارے گروپس آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لازمی بات ہے، جو اطلاعات ہیں، جو چیزیں ہیں، اب یہ جو ہمارے کالر ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں، تو ان کو یہ بھی پتا ہوگا وہ اٹیک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن میرا خیال ہے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ رد عمل تو آئے گا، اور اس کے لیے قوم کو
तैयार हूं। देखिए रजा रूमी साहब, ये खाली हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत को भी जागना होगा, इदारों को भी जागना होगा, कौम को भी जागना। तो कौम तो कराची में तो जाग रही है, क्योंकि MQM ने आज हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती बनाने की पहल की है। पहली सियासी पार्टी है, उसने खुल के जो है ना आके उन्होंने पूरी। अल्ताफ हुसैन साहब जो भी मौकफ रखते हैं, आपको उससे इत्तेफाक हो या इख्तलाफ हो, लेकिन वो खुल के रखते हैं, वो कभी मुनाफिकाना मौकफ नहीं रखते हैं। MQM की ये खूबी है, उससे बहुत से लोगों को इत्तेफाक नहीं भी हो सकता। और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये वाकया हुआ है, अल्ताफ भाई जो है वो 23 वाला वो उनको किसी ने वीडियो दिखाने की कोशिश की, वो देख नहीं सके, पूरी रात सोए नहीं वो, बल्कि मेरी तो ये भी इत्ला है कि वो रोए भी बहुत उस रात। और मैं समझता हूं जिस किसी ने वो चंद क्लिप, चंद थोड़े से एक आदमी अगर सीन देखा है उस फिल्म का, अगर वो इंसान है तो उसके आंसू जरूर बहे। देखिए बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो तो पूरी कौम जो है लरस गई थी एक तरह से वो मनाजिर देखकर कि इस तरह की बर्बरी। तो फिर ये कि देखिए हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है, अगर आप उनको ही मारना शुरू कर देंगे, उनका मोरल डाउन कर देंगे, तो पीछे बचेगा। देखिए रजा रूमी साहब, मारने या ना मारने की बात नहीं है, बात है जिस अंदाज से उन लाशों की बेहुरमती की जा रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं इसमें इफ एंड बट में नहीं जाना चाहता कि अगर तालिबान ये कहते हैं जी हमारे साथ, तो क्या एक शख्स बुराई करेगा तो आप भी बुराई करेंगे? आई नो। सलमान ने ज्वाइन किया गिलगित से। जी सलमान साहब। हेलो सर, मैं गिलगित से बोल रहा हूँ। सलमान जी फरमाइए। आप मेरी बात मौलाना साहब सुन रहे हैं इस वक्त? जी सुन रहा हूँ भाई। जी मौलाना साहब, मैं आपको इज्तिहादी आलिम मानता हूँ। मैं जो सवाल पूछना चाहता था उसमें आपने मजाक मजाक में आप दोनों ने, मौलाना साहब और साहब रजा भाई ने, आपने बता दिया जैसा कि पाकिस्तान हमारा घर है। और बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का और आपकी तौसीफ। मेरे ख्याल से वक्त हमारे पास कम हो गया है। तो हाफिज साहब, मैं आखिरी बात आपसे बस ये पूछूंगा, ISPR ने आज जो बात की है कि बच्चों और औरतों उनके पास नहीं है, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए मैं समझता हूं कि तालिबान ने जो ये कमेटी गई थी, मैं जल्दी इनको कहा था कि कुछ बच्चे, कुछ खवातीन की बात की थी। अब ISPR कहती है ये कि वो हमारे पास नहीं है। तो राय साहब आखिरी बात ये, फिर इसके बाद तो मुझे मुज़ाकरात होते नजर नहीं आते। बिल्कुल जी, अब मुज़ाकरात नहीं होते दिखाई दे रहे हैं और अलविदा कर दिया। हाफिज साहब ने भी मेरे ख्याल से दुआ ये करनी चाहिए कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जो कि अमन लेकर आए। और इसी के साथ आज का शो खत्म। खुदा हाफिज नाज़रीन।